چرخ بھی سکتے میں کسی شیخ کی رحلت چند پورے کا میں خانہ اس سے ہی نمایاں تھا تھی فارسی گھوٹی میں تھی فارسی گھوٹی میں غمگین ہے ذاکر اب صابر پہ ستم ٹوٹا اور عارف و عبداللہ دونوں ہی پہ غم ٹوٹا جابر و سمی پر بھی جابر و سمی پر بھی برپا ہوئی شامت ہے چرخ بھی سکتے میں کس شیخ کی رحلت ہے چرخ بھی سکتے میں دیکھو علی جاں کو روتے ہوئے جاتے ہیں افتخار پہ غم ٹوٹا عبد رحمہ رلاتے ہیں اب خانداں غمگی ہے اب خانداں غمگی ہے کسی طرح کی فرقت ہے اب خانداں غمگی ہے کسی طرح کی فرقت ہے چرخ بھی سکتے میں کس شیخ کی رحلت ہے چرخ بھی سکتے میں کرتا ہوں حضرت مولانا توصیف صاحب ابا کے ہم پیالہ ہم نوالا کمرے کے ساتھی سال دوم سے لے کر کے بخاری تک کا جو ساتھ رہا ابا کا یہ ابا کے دوست ہیں اور ساتھی ہیں میں درخواست کرتا ہوں کہ مختصر وقت میں ابا سے کچھ باتیں بیان فرمائیں وہیں کھڑے ہوئیں سے ابا ان کو استاد بھی بتلاتے تھے اپنا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عملہ الا ثلاث حضرات تقریر کا تو نہ وقت ہے نہ موقع ہم لوگ ہی اصل میں دور سے آئے دیر سے آئے دونوں ہی کام کیے ہم نے دور سے بھی آئے دیر سے بھی آئے اور دیر سے ہی پہنچے تو تقریریں تو صبح سے چل رہی ہیں ہو چکی مجھ سے بہت بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہوئے بلکہ میں تو اپنے آپ کو عالم کہتے ہوئے شرماتا ہوں حضرات کے ساتھ میں ان کے شاگردوں کا بھی شاگرد جس ہستی کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یعنی مولانا محمد احمد صاحب بھیسانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ میرے بچپن کے درس کے یعنی سبق کے ساتھی انگلش میں کہہ لو کلاس فیلو ہیں اسکول فیلو ہیں پیر بھائی بھی ہیں ہم دونوں حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے جڑے علمی اعتبار سے بھی پیر بھائی ہیں علامہ رفیق احمد صاحب کی ہم لوگوں نے خدمت کی ہے پڑھایا تو کچھ ہے نہیں ہم نے وہ محنتی تھے چھپڑ گئے میں ان کے ساتھ لٹک گیا کہ مجھے بھی کچھ آ جائے گا کمرہ نمبر 1 میں ان کو رہائش تھی اسی گاؤں کے کچھ اور بچے بھی اس کمرے میں رہتے لیکن وہ پڑھنتی نہیں تھے کھلاڑ تھے کھلاڑی کر لی کھیل لیے وقت گزار دیا محنت دلچسپی نہیں تھی ان بچوں کو پڑھنے میں
یہ ہر وقت چیٹی کی طرح بس کتابوں میں اس میں لگے رہتے تھے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے تھے۔ میری ان سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھتا تھا آتے جاتے نماز کے لیے جاتے تھے، لائن وار کمرے تھے، میں نمبر 2 میں تھا۔ میں نے ان سے پوچھا بھیا کہاں کے ہیں آپ؟ کہنے لگے بھیسانی گاؤں۔ میں نے کہا علامہ کے گاؤں کے آپ تو؟ کہنے لگے جی ہاں۔ جی لگ رہا تمہارا اس کمرے میں؟ کہنے لگے نہیں، چونکہ ماحول ان کے مطابق نہیں تھا اس کمرے کا، ان کے ساتھ کے ساتھی کھلاڑ یہ پڑھنتی تھے، رات دن پڑھنے کا کام۔ میں نے ان سے کہا میری خواہش یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے کمرے میں منگوا لوں آپ کو۔ انہوں نے کہا بہت بہتر ہو۔ ہمارے کمرے میں سارے عمر رسیدار پڑھنے والے تھے، ماسٹر لوگ ماسٹری چھوڑ کے مولویت پڑھ رہے تھے وہاں، اور سارے بڑھاپے کی عمر کے تھے، 1.5 سے آگے، سوائے میرے، میں 15-16 سال کا تھا۔ سن 65 کی یہ بات ہے، تاریخ بھی نوٹ کریں، سن 65 کی بات۔ کہنے لگے کیسے ہوگا کمرے میں تبادلہ؟ میں نے کہا دیکھیں محتمم صاحب تو ہیں مولانا مسیح اللہ خان صاحب، بھیا ان کا پتہ نہیں منع کر دیں، ہمارے محتمم تو علامہ صاحب ہیں، ان کے ہاں چل رہے۔ ہم نے دونوں نے پروگرام بنا لیا اور علامہ کے کمرے میں دوپہری میں پہنچ گئے۔ کیسا ہے بھائی؟ جی میں نے کہا یہ بچہ بڑا محنتی، پڑھے بہت ہی، اور جس کمرے میں یہ رہے وہاں اس کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ اگر مہربانی آپ فرمائیں تو یہ درخواست لکھ کے لایا ہے، اس پہ دستخط کر دو، ہمارے کمرے میں بھیج دو انہیں نمبر 2 میں۔ ہمیں ایسا آدمی ملے گا تو ہم بھی ان کے ساتھ لٹک جائیں گے، کچھ پڑھ لیں گے۔ حضرت نے قلم اٹھایا، دستخط لکھ دیے اور رخصت منظور ہے، وہ تبادلہ منظور ہے۔ دوسرے کمرہ نمبر 2 میں آگے، وہاں سارے پڑھنتی تھے بچے، بڑے محنتی۔ ہمارے گاؤں کے مولانا علامہ یعقوب صاحب جو کلچینے میں ساری عمر گزار گئے اور وہیں دفن ہیں، اور اسی طریقے سے اس ہستی نے یہاں سارا ٹائم گزارا اور یہیں مدفون ہے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا ان کا انتقال ہو گیا، دیر سے پتہ چلا، آنا نہیں ہوا۔ اس میں ضرور آیا میں نے کہا چلو اس بہانے سے اپنا منہ اجلا کر ہوں، ان کے حق حقوق تو ہم سے کیا ادا ہوں گے۔ میں نے دیکھا راستہ مزار احمدی، تو میں سمجھ گیا کہ حضرت یہیں سو رہے ہیں۔ خوشی ہوئی، ایک شخص نے جان مال سارا یہاں دے دیا، قیمتی چیز جان اور مال ہی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، وہ سب یہیں لگا گئے۔ ہم لوگوں کو ان کا مرہون منت اور شکر گزار ہونا چاہیے، بے شک بے شک، اور مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ آمین۔ اب یہی ان کی آخری خدمت۔ بے شک، میرے ساتھ رہے، میرے دائیں بازو بن کر رہے، میرے ساتھ کتابیں پڑھیں، اتنا شوق پڑھنے کا کہ اس وقت فارسی گلستہ بوستہ تک مدرسوں میں تھی، اب تو بالکل ہی چھٹی ہو گئی۔ ایک آدھ جگہ کہیں گلستہ کا 8واں باب سنگاد ہیں، پڑھاتے نہیں، اسے بھی ختم ہی کر دی، پتہ نہیں اہل ایران کی زبان سمجھ کے مدرسے والوں نے اسے نکال دیا، کیا کیا یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اب فارسی نہیں ہے۔ انہوں نے اتنی محنت سے فارسی پڑھی کہ جتنے سال فارسی کے تھے اور جو درس نظامی فارسی میں داخل تھا اس کو پورا پڑھا، اور اس کے بعد وہ شخص کی پیاس نہیں بجھی، میرے سے کہنے لگے وہ سکندر نامہ پڑھیں گے۔ میں نے کہا سکندر نامہ تو ہم نے سنا بھی نہیں کبھی، وہ تو بہت پرانی کتاب ہے، وہ ملنے کی بھی نہیں، نایاب ہو چکی ہے۔ کہنے میں لاؤں گا چاہے پاکستان جانا پڑے۔ کتنی ہمت لائے جی، وہ پتہ نہیں کون سے کتب خانے میں کہاں گئے، کسی مدرسے میں سکندر نامہ، یوسف زلیخا اور مثنوی مولانا روم اور دیوان حافظ، یہ بڑی اونچی کتاب ہیں فارسی کی جن کے اب نام بھی نہیں جانتے۔ وہ شخص انہیں اکٹھی کر کے لایا، اور کتابیں معمر مولانا جوان اور کتابیں بڑھیے بالکل ایسی ہو رہی، ان کو محنت کر کے مطالعے سے پڑھا، ہمیں بھی پڑھوایا ساتھ میں۔ وہ کہیں کہیں یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ مولانا توصیف تو میرے استاد ہیں فارسی کے، لیکن سچ یہ ہے کہ ساتھی ہیں، استاد نہیں۔ سچ پوچھو استاد وہی تھے، انہیں زیادہ آتی تھی فارسی، اور کوشش کر کے انہوں نے قند نامے کی شرح لکھی، قند نامہ،
موجود ہے، چل رہی ہے کتاب، ایران تک اس کی گونج ہے۔ ایک اور کتاب کریمہ ہوا کرتی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی، علماء بیٹھے ہیں بھائی، بڈھا آدمی کہیں پھسلاٹ ہو جائے زبان میں معاف کر دینا، اس کی بھی شرح لکھی رحیمہ نام سے۔ نہمیر کی شرح ابھی آ رہی ہے ان کی، جس کا اجرا ہونے والا ہے۔ اور اردو میں ایسا آسان کیا، اور کمال یہ ہے ترجمہ تو کوئی بھی کر دے، لیکن انہوں نے نظم کو نظم میں منتقل کیا۔ وہ بڑی کامیاب کتاب ہے، میرے پاس بھی ایک دو چیزیں بھیجی انہوں نے۔ میں کیلی کا رہنے والا ہوں، مدرسہ حسینیہ جو کیلی میں ہے اس وقت، وہاں دورے تک کی تعلیم ہے، وہیں میں حدیث کی خدمت میں مصروف ہوں۔ اور مولانا مہدی حسن صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، یہ بھی وہیں حدیث پڑھا رہے ہیں، بڑی کتابیں۔ وہاں کے محتمم مولانا قاری عبید الرحمن تو مشہور زمانہ ہستی ہیں، ان کے تو تعارف کی ضرورت نہیں، انہیں سب جانتے ہیں، اور یہ بھی سب کو جانتے ہیں، با اخلاق آدمی ہیں، ملتے ہیں، لوگ بھی ان سے ملتے ہیں۔ یہ سب آئے ہوئے ہیں۔ کیلی گاؤں کا میں رہنے والا، وہیں پیدا ہوا، وہیں پڑھا، وہیں حفظ کیا، مولویت جلال آباد کی، اور اس کے بعد میں مولانا احمد صاحب کا ساتھ مجھے نصیب ہوا، میں خوش قسمت ہوں۔ اور انہوں نے محنت کر کے اتنا بڑا مدرسہ بنایا، مجھ سے نہیں بنایا گیا۔ میری فطرت کو، میری عادت کو میرے استاد نے بھانپ لیا، علامہ رفیق احمد صاحب نے، اور یہ فرمایا چلتے وقت کیا کرو گے، اب تم جا رہے ہو کیا کام کرو گے؟ میں نے کہا جی پڑھنا پڑھانا کروں گا۔ فرمایا ہاں بس صرف مدرس بننا، اور کسی راڑے میں مت پڑھنا، یہ الفاظ بھی کہے، راڑے کے لفظ، اور کسی راڑے میں نہ پڑھنا۔ ہو سکتا ہے انہیں پتہ ہو لالچ کے آدمی کبھی مال کے چکر میں آ جا، وہی سے مدرسی کی وہ کر دو نصیحت۔ میں تو جب سے پڑھائی راج، کھیتی میں نے کرائے پہ دے دی، اور 52 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور ارادہ اور آپ حضرات سے درخواست بھی ہے کہ اللہ جب جان نکلے اسی کام میں نکلے۔ آمین، ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا جو وہ میرے کمرے میں رہنے لگے، 1-2 منٹ اور لوں گا، میں سمجھ رہا ہوں کہ ٹائم سے لیٹ میں بھی ہوں، آپ بھی۔ میں نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام رمضانی ہے۔ رمضانی؟ میں نے ہنس کے کہا رمضان میں پیدا ہوئے ہوگے؟ کہ جی ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ نام تو ٹھیک سا نہیں لگتا، اس نام کو تبدیل کراؤ۔ کہنے لگے تم ہی کراؤ۔ میں نے کہا چلو، بڑی سرکار میں چلو، حضرت علامہ رفیق صاحب کی خدمت میں ہمارے تو وہی سرکار تھے وہاں۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب تو چارے کبھی کبھی آتے تھے، ہم انہیں تنگ بھی نہیں کرتے تھے، وہ بزرگ آدمی تھے، جو کام ہوا علامہ صاحب کے پاس چلے۔ علامہ کی لکیر کو مولانا مسیح اللہ بھی نہیں کاٹتے تھے، بڑا میل، بڑا آپس میں۔ حضرت شاگرد تھے علامہ رفیق صاحب مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے۔ ایک دن کوئی بات ہو گئی، وہ کسی بچے کا اخراج کرنے پر تھے علامہ صاحب، اور مولانا جی کے پاس جا کے مولانا مسیح اللہ کے وہ لڑکا خوش آمد کرنے لگا، جی میرا اخراج نہ کرنے دو۔ تو کہنے لگی جی علامہ صاحب نہیں مان رہے۔ تو مولانا مسیح اللہ بڑھاپے کی حالت ٹک 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 کرتے ہوئے علامہ کے کمرے تک سلام کیا۔ علامہ نے پوچھا کون؟ مسیح اللہ۔ کہا حضرت آپ یہاں تک تشریف لائے، مجھے حکم کرتے میں آپ کے گھر حاضر ہو جاتا۔ کتنی محبت۔ پھر میں اس لڑکے کا یہ کہنے لگے یہ تو جاگا، یہ تو رکنے کا نہیں، فیصلہ ہو گیا اس کے لیے۔ کہنے لگے رکھی لو، کہنے لگے تو پھر ٹھیک ہے اسے رکھ لو، میں جا رہا ہوں، ایک ضرور جاگا۔ آخر وہ لڑکا ہی گیا بیچارہ۔ لیکن کتنی ہمت اور کتنی محبت اور کتنا ادب کہ شاگرد کی بات نہیں ٹالی استاد نے، جبکہ بہت بڑے ہستی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت یافتہ خلیفہ۔ تو میں نے کہا چل بھیا حضرت جی کے حضرت کے پاس چل رہے، مولانا رفیق صاحب نام تھا ان کا۔ جی جی۔ اور دنیا جانتی تھی، مگر پڑوسیوں سے کبھی بھی لوگوں کی بات نہیں بنتی، بڑے کلس کھور تھے لوگ۔ ایک دفعہ ہم علامہ کے گاؤں میں جانے لگے، چلو بھی حضرت کا گھر دیکھا ہوں۔ پیدل پیدل 2-3 لڑکے چلے گئے، راستے میں جو کچھ لوگ ملے ہمیں گھوڑے میں۔ ہم نے پوچھا بھئی ہمیں علامہ صاحب کے یہاں جانا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا بھئی کس سے پوچھ رہے یہ؟ دوسرے نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا بھئی مولانا علامہ رفیق احمد صاحب، ساری دنیا میں ان کا ڈنکا بج رہا، تم اسی گاؤں کے ہو، تمہیں نہیں پتہ کون ہے؟
تو ایک کہنے لگا دوسرا اس میں سے بھئی یہ مولوی رفیق کا پتہ پوچھ. تیسرے کی بات ابھی باقی ہے. اس نے کہا اگر کہو تو بتا دوں. تیسرا کہنے لگا علامہ کیا سے علامہ کہنے لگو. ہم نے کہا بھئی تو بہت غلط کھور ہو گیا. ہم نے کہا بھیا ہم نہ پوچھتے, ہم اپنے آپ گاؤں میں جا کے پوچھتے. تو میں مولانا احمد صاحب کو ساتھ لے کے ان کے کمرے میں پھر پہنچ گیا. میں نے حضرت ان کا نام رمضانی ہے, ان کا نام رکھ دو کچھ. فرمایا ان کا نام آج سے محمد احمد ہے, اور واقعی اس نام سے بڑھ کے کوئی نام نہیں ہو سکتا. حضور کے نام ہے دونوں, اور قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. ہو سکتا ہے اس کا نام کا یہ اثر یہ ہوا ہو کہ نبی کی زندگی پر وہ چلے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے مجاز ہوئے اور بزرگوں کے طرز پر چلے اور سادگی زندگی. میں ادھر سے آ رہا ایک دن ایک گاؤں میں سے دیکھا تو پیدل بینت لیے کھٹ کھٹ جا رہے کلوندے کی طرف. میں نے کہاں جا رہے ہو؟ کلوندے. کیا کرنے؟ جی 2 پیسے مدرسے کے لے لیا ہوں. پیدل بیچارے جنگلوں میں کچھ. کیسی قربانی, کیسی سادگی, اللہ اس کا اجر عظیم انہیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ آمین. ماشاءاللہ. یہ چند باتیں میری ان کی یاد تھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے بچے مولانا ذاکر نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کے ساتھی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ آپ کو معلومات ہو, بلکہ ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کی سوانح عمری مجھے لکھنی ہے اور ایک پرچے پہ ان کے حالات لکھ کر مجھے بھیج. میں انشاءاللہ اسی بھی انشاءاللہ یہاں بلایا اور یہ بچہ رونے لگا. میں نے کہا مجھے کتنی دقت ہو, میں جاؤں گا ذرا. تو میں اصل تو اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے آیا اور مولانا کے لیے دعا کرنا آیا ہوں. نہ میں مقرر ہوں, نہ تقریر مجھ سے آتی ہے. بس میں تو آپ سے یہی کہوں گا سیدھے الفاظ میں کہ ہم پر ان کے بے شمار احسان ہے. انہوں نے جان مال ہم پر قربان کر دیا. اللہ سے صدق دل سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا. آمین. میں آپ کے سامنے جی ماشاءاللہ. بس یہ کہہ کر میں اجازت چاہتا ہوں اور 2 لفظ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں. اس کے بعد قاری عبید وغیرہ ہیں, یہ اپنا کچھ بیان کریں گے جیسا بھی کریں گے. نہیں وقت نہیں ہے, وقت نہیں جی وقت نہیں. بس جیسا بھی ہو. بہرحال آخری 2 جملے دعائیہ کہہ دوں. جی دعا تو جو اس کی طے ہو وہ کریں گے. جی میری طبیعت یہاں آ کر بہت خوشی. میں پہلے بھی آیا ہوں, امتحان وغیرہ میں جلسوں میں آیا ہوں, لیکن اب کے بہت مدت بعید کے بعد آیا اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ 2 مصرے آپ سے حاضر کر دوں کہ تیرے گلشن میں ہمیشہ ہی بہار آتی رہے. سنیے شاید کسی قابل ہو. دوسرا مصرا بھی آ رہا ہے, دیر بھی نہیں ہے. دل سے دعا ہے کہ تیرے گلشن میں, یہ گلشن احمدی محمد احمد کا لگایا ہو گلشن, آپ لوگوں کا گلشن, آپ اس کے جو ہیں وارث ہیں, سنبھال رہے ہیں. تیرے گلشن میں ہمیشہ ہی بہار آتی رہیں. آمین کہہ دو. آمین. تیرے گلشن میں ہمیشہ ہی بہار آتی رہیں. یہ تو میں زور سے کہہ رہا, تم تو ایسا سو رہے ہو. جی آمین. بیدار ہو کے کہو کو تیرے گلشن میں ہمیشہ ہی بہار آتی رہیں. آمین. اور دوسرا مصرع ادھر کو ہے کہ ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار آتی رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ماشاء